نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات چنے جو کلمات اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں ان کلمات کی فضیلت اور اہمیت جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ 4 کلمات کون سے ہیں، تاکہ اللہ کے ان 4 محبوب کلمات کو ہم اپنے محبوب کلمات بنا کر کثرت سے ان کی تسبیح کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2695۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کلمات کہنا دنیا کی ہر چیز جس پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی پوری دنیا و کائنات میں مجھے سب سے زیادہ یہ 4 کلمات کہنا پسند ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3460۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص یہ کلمات کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3462۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت پاک مٹی والی ہے اور میٹھے پانی والی ہے، اور اس کی زمین ہموار ہے جس میں یہ 4 کلمات پڑھنے سے پودے لگتے ہیں۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے نام کے درخت اور پودے لگیں تو وہ انسان یہ 4 کلمات کی کثرت کرے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1006۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار لوگ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے، ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی روزے رکھتے ہیں، مگر اپنے زائد مال میں سے جو ان کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی؟ کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں میں جس سے تم صدقہ کرو تو ان سے بھی زیادہ یا ان کے برابر اجر و ثواب پالو؟ یعنی صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ جو صحابہ تو مال و دولت والے ہیں تو وہ تو دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باقی نیکیوں میں تو وہ ہمارے برابر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہماری مالی حیثیت ویسی نہیں ہے۔ تو ان کو فکر رہتی تھی کہ نماز روزہ اور باقی نیکیوں میں تو ہم ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، سب کچھ ہم اچھے سے ان کے برابر کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نیکی جس کی وجہ سے ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ امیر ہے، وہ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو مال نہیں ہے تو اس لیے ہم خرچ نہیں کر پاتے، اس طرح تو ہم ان سے اجر و ثواب میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کو یہ فکر رہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تم صدقہ کرو تو ان سے زیادہ، یعنی ان صحابہ سے زیادہ جو دن رات مال خرچ کرتے ہیں، ان سے زیادہ یا ان کے برابر تم بھی اجر و ثواب پالو گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ 4 کلمات بتائے، وہ 4 کلمات جن کی ساری احادیث میں نے آپ کو اتنی فضیلت بتائی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 گناہ معاف ہوتے ہیں، 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنے سے، یہ 4 کلمات اگر ہم ایک ساتھ
پڑھیں گے تو ایک ہی بار پڑھنے سے ہمارے 80 گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 80 درجات بلند ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم سارا دن کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ 4 کلمات پڑھیں، اپنے گناہ معاف کروائیں، جنت میں اپنے لیے پودے لگوائیں، اپنی نیکیاں اور درجات بلند کروائیں، اور دن رات جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ تو دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جو اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ 4 کلمات کی تسبیح کر کے ان سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔